اور یہ مقابلے میں دونوں پارٹیاں جھگڑ رہی ہیں کہ سیلاب زدگان کے ساتھ کس کو زیادہ محبت ہے. لیکن اصل میں اگر وہ پروٹوکول چھوڑیں اور حقیقت دیکھیں تو سیلاب زدہ جو لوگ ہیں وہ کئی دنوں تک اپنے چھتوں پر خالی ہاتھ ہلاتے رہے. وہ خالی ہاتھ ہلاتے رہے اور منتظر تھے کہ ہمیں کوئی امداد ملے. وہ منتظر تھے جناب چیئرمین کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے. وہ منتظر تھے انصاف کے. پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ حکومت کی اور اس کے باوجود سیلاب کی تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کو ناکام رہے. تو قوم تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شرمندہ ہوں اپنی ناکامی سے، لیکن یہ تو بالکل اس طرح ہے کہ ڈٹائی کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں کہ قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. قوم کو کس نے کم دھوکہ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے چیئرمین صاحب جس طرح لاء منسٹر صاحب جا رہے ہیں. نہیں بالکل نہیں جا رہا سر میں. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح آپ دو لوگ آگ لگا رہے ہوں اور ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے ہوں کہ کس نے کم تیل چھڑکا ہے اس آگ پہ. قوم، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، سن رہے ہوں گے، قوم تڑپ رہی ہے سر. قوم تکلیف میں تڑپ رہی ہے. بچے جو ہیں آج بھی کھلے آسمان کے نیچے بھوکے سو رہے ہیں. لیکن دونوں جو لوگ ہیں، دونوں جو پارٹیز ہیں، وہ کہتی ہیں ہمیں ٹرافی دو. تو چلیں آپ کو مبارک ہو. میں آپ کو 4 ٹرافیز، ایک نہیں 4 ٹرافیز دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے. پہلی ٹرافی جو آپ کو میں دیتا ہوں وہ ہے بے حسی کی، مبارک ہو. دوسری ٹرافی جو میں ان کو دیتا ہوں جھوٹ کی، مبارک ہو. تیسری جو میں ان کو ٹرافی دیتا ہوں نااہلی کی، وہ بھی ان کو مبارک ہو. اور چوتھی ٹرافی جو ان کو میں دیتا ہوں وہ ہے لالچ کی. یہ 4 ٹرافیز پی ٹی آئی کی طرف سے ہماری 2 بڑی اتحادی جماعتوں کو مبارک ہو. اب میں آپ کو جناب اصل حالات بتاتا ہوں کہ اصل حالات کیا ہیں، حقیقت کیا ہے. اگر آپ پروٹوکول کے بغیر جائیں گے تو شاید آپ کو یہ حقیقت اور حالات نظر آ جائیں. آج حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے سیلاب میں ہزاروں بستیاں اجاڑ ہیں. لاکھوں کھیت، لاکھوں ایکڑز کھیت کے تباہ ہو چکے ہیں. گاؤں کے گاؤں زیر آب ہیں. صرف پنجاب میں 4700 گاؤں ہیں جو کہ ابھی بھی زیر آب ہیں. کسان نے جو گندم بچائی تھی وہ بہہ کے چلے گئی. انہوں نے جو بیج اپنے رکھے ہوئے تھے وہ ضائع ہو گئے. جناب ان کے جو جانور تھے، جو مویشی تھے، ہزاروں کی تعداد سے مر گئے اور ان کے لیے اب فوڈر جو ہے وہ بھی ان کے پاس موجود نہیں ہے. ہر کسان اس وقت قرضوں کا مقروض ہے. خاندان کے خاندان بھوکے ہیں. ان کو مستقبل کا پتہ نہیں، ان کو کوئی علم نہیں کہ کیا ہونا ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ لڑائی جھگڑا اپنی ہی پارٹیز کے ساتھ. لوگ جو ہیں وہ بے یقینی کا شکار ہیں. اور جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں نے پرسوں ہی پڑھی، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان از فیسنگ فوڈ سکیرسٹی. اور جو ہماری عورتیں ہیں دے آر گوئنگ ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ فوڈ سیکیورٹی. کچھ تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں میں ان کو. 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں. جناب چیئرمین اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، 1,80,00,000 لوگ اس وقت بری طرح متاثر ہیں
22,000 اسکوائر کلومیٹر کی زرعی زمین، 22,000 اسکوائر میٹر کی زرعی زمین زیر آب آ گئی ہے. اور یہ 22,000 کا مطلب ہے جتنی KPK کا پروونس ہے. صرف آپ کو اندازہ ہو کہ کیا تباہی پھر رہی ہے. اور یہ کھیل رہے ہیں جناب. 60% جو ہے چاول کی فصل، 35% کپاس کی فصل اور 30% گنے کی فصل تباہ ہو چکی ہے. گندم کی کمی بڑھ کر 50 سے 60 ملین ٹنز ہو چکی ہوئی ہے جناب. اس کی وجہ سے برآمدات جو ہیں آپ کو $3 بلین کی برآمدات کرنی پڑیں گی. فوڈ انفلیشن جس کو خوراک کی مہنگائی کہتے ہیں 40 to 70% بڑھ گئی ہے. 40 سے 70% بڑھ گئی ہے. آٹے کی قیمت 3 گنا ہو چکی ہے. ہمارا جو زرعی شعبہ ہے ہم سب کو پتہ ہے سر، وہ کل ملکی معیشت کا 34% ہے اور 40% جو ہے افرادی قوت زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے. تو آپ میگنیٹیوڈ دیکھیں، امپیکٹ دیکھیں اس سیلاب کا کتنا بڑا ہوا ہے. اور یہاں کیا ہے، واک آؤٹ کر رہے ہیں، ناراض ہو گئے ایک دوسرے سے. قوم کا فکر ہے ان کو، قوم کا درد ہے ان کو سر. افسوس سر. کم پیداوار کا مطلب کیا ہے؟ کم پیداوار جب ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی جو درآمدات ہے وہ بڑھتی ہے. پہلے سے کمزور ہے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ، ہمارا زر مبادلہ. اس کے بعد اگر آپ کو $3 بلین لانے پڑے تو وہ ڈپلیٹ ہو جائے گا. کپاس کی کمی کا اثر ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ بھی ہوگا اور جتنی الائڈ انڈسٹریز ہیں، مثلاً ٹریکٹر ہو گیا، مثلاً فرٹیلائزر ہو گیا، اس پہ بھی اثر انداز ہوگا. تو اس سے جناب چیئرمین آپ کو ایک تصویر، چھوٹی سی مختصر سی تصویر سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کتنی تباہی کا شکار ہے اس وقت. لیکن حکومت کا رد عمل کیا ہے اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہے؟ صرف دکھاوے. متاثرین تک نہ تو ریلیف مل رہا ہے، نہ ہی ان تک امداد پہنچ رہی ہے. جتنی امداد ہے بدقسمتی سے کرپشن کی نظر ہے. میرے پاس اسٹیٹسٹکس پڑے ہیں، یہ اتنی موٹی فائل ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ امداد میں کیا کیا کرپشن ہو رہی ہے. یہاں تک کہ کشتی چلانے والے بھی 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے وہاں پہنچایا جائے. اور حکومت اور ان کی اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز آپس میں کھیل رہے ہیں ابھی تک. جناب کہا جاتا ہے کہ سیلاب قدرتی ہے. بالکل درست ہے. جواب یہ آتا ہے کہ جناب ہمارا تو قصور نہیں، سیلاب آ گیا، ہم کیا کریں؟ جناب درست ہے، سیلاب قدرتی ہے، لیکن تباہی اور جس طرح کی تباہی ہوئی اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتحادی جماعت. میرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب کیا کیا ہم نے ایسی جو تباہی پھیل گئی، ہماری کیا غلطی ہے؟ میں آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں کہ کیا کیا غلطیاں کی. بہت ساری ہیں لیکن آپ کو 4 مثالیں دیتا ہوں. جناب پاسکو ختم کر دیا گیا. پرائیویٹ ممبر وہ بھی ہے سر نہیں، آج ہم 3 دن کا انتظار کر رہے ہیں، ذرا ان کو سننے دیں، ان کو حقیقت دیکھنے دیں. اس کے بعد ارباب صاحب، کامران صاحب، آپ بھی ہوں گے، بالکل بیٹھے رہیں ابھی آپ. جی سارے آج بولنے دیں سر. اطمینان اللہ صاحب منسٹر سارے بولنا چاہیں گے. آپ ذرا پلیز. پاسکو ختم کر دیا گیا سر. پاسکو ختم کر دیا گیا. کھاکھڑ صاحب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے سیلابی موسم
سیلابی موسم شروع ہونے سے پہلے ہی سینیٹر قادر آپ کی گندم کے جو ذخیرے تھے سر صفر ہو گئے. آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. 3 کروڑ عوام جو تھی جو کہ سبسیڈائز فوڈ پروڈکٹس لیتی تھی وہ محروم ہو گئی اس سے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں دیے گئے. اس لیے میں نے کویشچن آنسر میں پوچھے, فگرز میرے سامنے آ گئے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں ملے, اس کی وجہ سے مشقیں نہیں ہوئی سر, سٹاک پائلز نہ تھے, اور نہ ہی بر وقت رد عمل. آپ نے سنا ہوگا سینڈاس فریم ورک. سینڈاس فریم ورک ہے, اس کی جو 4 جو اہم ترین اس کے جو نکات تھے جلدی ختم کرنا ہے اس میں سب ناکام ہو گئے. بزنس کے حوالے سے اور ایشوز. آئی ہوپ یہ آپ کو برا نہیں لگا, ان کو لگ رہا ہوگا. نہیں مجھے بالکل, میں پارلیمانی لیڈر ہے. ایسی چیز ہے, فلڈ ایسی چیز ہے جو ایک نیشنل ایشو ہے. اور لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. بالکل ملے گا سر. آپ جہاں میں مختصر کرو گے تو ٹائم ملے گا. جہاں میں ارریلیونٹ ہو جاؤں آپ بالکل مجھے روک دیجیے گا. سیف اللہ بڑو صاحب جو ہے آپ کو اس کے غصے اور عذاب پاکستان کو پتہ ہے نا. بڑو صاحب فکر نہ کریں, میں بھی بولتا رہوں گا. ڈونٹ وری, دیٹس اوکے. ہاں, پاکستان کی 4 جو ترجیحات تھیں سر, کیا ترجیحات تھیں یہ سمٹا کی؟ نمبر 1 گورننس, نمبر 2 خطرے کی نشاندہی, نمبر 3 ریزیلینس انویسٹمنٹ, اور نمبر 4 تیاری. اس 4 کنڈیشنز پہ ناکام رہی سر. اب آپ پوچھتے ہیں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی؟ پی ٹی آئی ہوتی تو کیا کرتی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم ہوتے تو ہم 3 ڈفرنٹ سٹیجز پہ مختلف کام کرتے. سب سے پہلے سر فوری اقدامات ہم کیا کرتے؟ ہم سجیشن دیتے ہیں آپ کو, آپ نااہل ہیں, آپ کو ٹرافیز 4 دے دی ہیں, 4 ٹرافیز دے دی ہیں آپ کو. آپ کی جھوٹ کی ٹرافی بھی آ گئی ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرتی. آپ کو پی ٹی آئی کیا کرتی؟ پی ٹی آئی آپ کو کیا کرتی؟ فوری اقدامات کیا کرتی سر؟ 8 فوری اقدامات کرتے ہم. 8 فوری اقدامات ہم سر سے اپنان اللہ صاحب منسٹر سارے بولنا چاہیں گے. آپ ذرا پلیز. پاسکو ختم کر دیا گیا سر, پاسکو ختم کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی وجہ سے سیلابی موسم شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کی گندم کے جو ذخیرے تھے سر صفر ہو گئے. آپ کی یوٹیلیٹی سٹورز بند کر دیے گئے. 3 کروڑ عوام جو تھی جو کہ سبسیڈائز فوڈ پروڈکٹس لیتی تھی وہ محروم ہو گئی اس سے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں دیے گئے. اس لیے میں نے کویشچن آنسر میں پوچھے, فگرز میرے سامنے آ گئے. پی ڈی ایم اے کو فنڈز نہیں ملے, اس کی وجہ سے مشقیں نہیں ہوئی سر, سٹاک پائلز نہ تھے, اور نہ ہی بر وقت رد عمل. آپ نے سنا ہوگا سینڈاس فریم ورک. سینڈاس فریم ورک ہے, اس کی جو 4 جو اہم ترین اس کے جو نکات تھے جلدی ختم کرنا ہے, اس میں سب ناکام ہو گئے. بزنس کے حوالے سے اور ایشوز. آئی ہوپ یہ آپ کو برا نہیں لگا, ان کو لگ رہا ہوگا. نہیں مجھے بالکل, میں پارلیمانی لیڈر ہے. سر ایسی چیز ہے, فلڈ ایسی چیز ہے جو ایک نیشنل ایشو ہے. اور لوگوں کو ٹائم مل جائے گا. بالکل ملے گا سر, آپ کے لیے معطل کر دیا جائے. نمبر 4 بی آئی ایس پی کی رقوم جو ہے اس میں توسیع کی جائے. نمبر 5 بندوں کی فوراً مرمت کی جائے. نمبر 6 صاف پانی بند جو ہیں ان کی صاف پانی اپنی بھی مرمت کریں. صاف پانی پہنچائیں لوگوں تک, کیونکہ ڈیزیز پھیل رہی ہے, ڈائریا پھیل رہا ہے, ملیریا پھیل رہا ہے, ڈینگی ہے. جی شکریہ. صاف پانی نہیں سر, ابھی شکریہ نہیں. جی شکریہ جی. موبائل کلینکس ابھی آپ سر موبائل کلینکس